جب کوئی شخص کسی بات سے غمگین یا گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوتا تو سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اسے یہ دعا کرنے کی تعلیم فرماتے: اے اللہ، اے یکو تنہا اور کمزور و ناتواں کی مہموں میں کفایت کرنے والے اور خطرناک مرحلوں سے بچا لے جانے والے، گناہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اب کوئی ساتھی نہیں ہے اور تیرے غضب کے برداشت کرنے سے عاجز ہوں، اب کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، تیری طرف بازگشت کا خطرہ درپیش ہے، اب اس دہشت سے کوئی تسکین دینے والا نہیں ہے، اور جبکہ تو نے مجھے خوفزدہ کیا ہے تو کون ہے جو مجھے تجھ سے مطمئن کرے، اور جبکہ تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے تو کون ہے جو میری دستگیری کرے، اور جبکہ تو نے مجھے ناتواں کر دیا ہے تو کون ہے جو مجھے قوت دے۔ اے میرے معبود پروردگار، پروردہ کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے پروردگار کے، اور شکست خوردہ کو کوئی امان نہیں دے سکتا سوائے اس پر غلبہ پانے والے کے، اور طلب کردہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اس کے طالب کے۔ یہ تمام وسائل اے میرے معبود تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور تیرے ہی طرف راہ فرار و گریز ہے، لہذا تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میرے گریز کو اپنے دامن میں پناہ دے، اور میری حاجت برلا۔ اے اللہ، اگر تو نے اپنا پاکیزہ رخ مجھ سے موڑ لیا اور اپنے احسان عظیم سے دریغ کیا، یا اپنے رزق کو بند کر دیا، یا اپنے رشتہ رحمت کو مجھ سے قطع کر لیا، تو میں اپنی آرزوؤں تک پہنچنے کا وسیلہ تیرے سوا کوئی پا نہیں سکتا، اور تیرے ہاں کی چیزوں پر تیری مدد کے سوا دسترس حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تیرا بندہ اور تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، اور تیرے ہی ہاتھ میں میری باغ ڈور ہے۔ تیرے حکم کے آگے میرا حکم نہیں چل سکتا، میرے بارے میں تیرا فرمان جاری، اور میرے حق میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ تیرے قلمرو سلطنت سے نکل جانے کا مجھے یارہ نہیں، اور تیرے احاطہ قدرت سے باہر قدم رکھنے کی طاقت نہیں، اور نہ تیری محبت کو حاصل کر سکتا ہوں، نہ تیری رضامندی تک پہنچ سکتا ہوں، اور نہ تیرے ہاں کی نعمتیں پا سکتا ہوں، مگر تیری اطاعت اور تیری رحمت فراواں کے وسیلے سے۔ اے اللہ، میں ہر حال میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تیری مدد کے بغیر میں اپنے سود و زیاں کا مالک نہیں۔ میں اس عجز و بے بذاتی کی اپنے بارے میں گواہی دیتا ہوں، اور اپنی کمزوری و بیچارگی کا اعتراف کرتا ہوں، لہذا جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اسے مولا پورا کر، اور جو دیا ہے اسے تکمیل تک پہنچا دے، اس لیے کہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جو بے نوا، عاجز، کمزور، بے سر و سامان، حقیر، ذلیل، نادار، خوف زدہ اور پناہ کا خواہشگار ہے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور مجھے ان عطیوں میں سے جو تو نے بخشے ہیں فراموش کار، اور ان نعمتوں میں جو تو نے عطا کی ہیں احسان ناشناس نہ بنا دے، اور مجھے دعا کی قبولیت سے نا امید نہ کر، اگرچہ اس میں تاخیر ہو جائے۔ آسائش میں ہوں یا تکلیف میں، تنگی میں ہوں یا فارغ البالی میں، تندرستی کی حالت میں ہوں یا بیماری کی، بدحالی میں ہوں یا خوشحالی میں، تمنگری میں ہوں یا اسرت میں، فقیر ہوں یا دولت مندی میں، اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، مجھے ہر حال میں مدح و ستائش و سپاس میں مصروف رکھ، یہاں تک کہ
دنیا میں جو کچھ تو دے اس پر خوش نہ ہونے لگوں، اور جو روک لے اس پر رنجیدہ نہ ہوں، اور پرہیزگاری کو میرے دل کا شعار بنا، اور میرے جسم سے وہی کام لے اے پروردگار جسے تو قبول فرمائے، اور اپنی اطاعت میں انہما کے ذریعے تمام دنیاوی علائق سے فارغ کر دے، تاکہ اس چیز کو جو تیری ناراضی کا سبب ہے اور پرہیزگاری کو میرے دل کا شعار بنا، اور میرے جسم سے وہی کام لے اے اللہ جسے تو قبول فرمائے، اور اپنی اطاعت میں انہما کے ذریعے تمام دنیاوی علائق سے فارغ کر دے، تاکہ اس چیز کو جو تیری ناراضی کا سبب ہے دوست نہ رکھوں، اور جو چیز تیری خوشنودی کا باعث ہے اسے ناپسند نہ کروں۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور زندگی بھر میرے دل کو اپنی محبت کے لیے فارغ کر دے، اپنی یاد میں اسے مشغول رکھ، اپنے خوف و ہراس کے ذریعے گناہوں کی تلافی کا موقع دے، اپنی طرف رجوع ہونے سے اس کو قوت و توانائی بخش، اپنی اطاعت کی طرف اسے مائل کر، اپنے پسندیدہ ترین راستے پر چلا، اور اپنی نعمتوں کی طلب پر اسے تیار کر، اور پرہیزگاری کو میرا توشہ، اور اپنی رحمت کی جانب میرا سفر، اپنی خوشنودی میں میرا گزر، اور اپنی جنت میں میری منزل قرار دے، اور مجھے مولا ایسی قوت عطا فرما جس سے تیری رضامندیوں کا بوجھ اٹھا لوں، اور میرے گریز کو اپنی جانب اور میری خواہش کو اپنے ہاں کی نعمتوں کی طرف قرار دے، اور برے لوگوں سے میرے دل کو متوحش اور اپنے دوستوں اور فرما برداروں سے مانوس کر دے، اور کسی بدکار اور کافر کا مجھ پر احسان نہ ہو، نہ اس کی نگاہ کرم مجھ پر ہو، نہ اس کی مجھے کوئی احتیاج ہو، بلکہ میرے دلی سکون قلبی لگاؤ، اور میری بے نیازی اور کارگزاری کو اپنے اور اپنے برگزیدہ بندوں سے وابستہ کر۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان کا ہم نشین و مددگار قرار دے، اور اپنے شوق و وارفتگی اور ان کے اعمال کے ذریعے جنہیں تو پسند کرتا ہے اور جن سے خوش ہوتا ہے مجھ پر احسان فرما، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کام تیرے لیے آسان ہے۔